بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ انہی لمحوں میں ان کے گھر ایک مہمان آ گیا۔ خاوند نے اس مہمان کو اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ فلاں مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا دو۔ وہ غصے میں تھی اور کہنے لگی کہ تمہارے لیے کھانا نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے کھانا ہے، میں کھانا نہیں بناؤں گی۔ وہ خاوند پریشان ہو گیا کہ لڑائی تو ہم دونوں کی ہے اور اگر اس مہمان کو پتہ چل گیا تو رشتہ داروں میں ایسے ہی باتیں ہوں گی اور میں خوار ہو جاؤں گا۔ لہٰذا وہ شخص اس مہمان کے پاس چپ چاپ آ کر بیٹھ گیا اور پھر سوچنے لگا کہ اگر میری بیوی کھانا نہیں بناتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا بنانے کو کہتا ہوں۔ وہ شخص ہمسایوں کے گھر گیا اور انہیں کہنے لگا کہ میری بیوی کی آج طبیعت بہت خراب ہے، لہٰذا آپ لوگ ایک مہمان کے کھانے کا انتظام کر دیں، ہمارے گھر میں ایک مہمان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم کھانا بنا دیں گے۔ وہ شخص مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ کم سے کم مہمان کو کھانا تو مل جائے گا اور اس میں میری عزت بھی رہ جائے گی۔ کچھ دیر بعد مہمان نے کہا کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلا دیجیے۔ وہ شخص اٹھ کر مٹکے سے ٹھنڈا پانی لینے کے لیے گیا۔ اندر گیا کہ دیکھا کہ بیوی تو بہت زیادہ رو رہی ہے۔ وہ بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کے خاوند نے کہا کہ آخر مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ پہلے آپ مجھے معاف کر دیجیے، اس کے بعد میں بتاؤں گی۔ اس کے خاوند نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب مجھے بتاؤ کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہنے لگی کہ جب آپ نے مجھے ایک مہمان کا کھانا بنانے کو کہا اور میں نے کہا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا، آپ تو چلے گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو ہماری ہے اور وہ مہمان ہمارا رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کی پول نہیں کھولنی چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو سفید لباس پہنے ہوئے ہے وہ ہماری بوری سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہمی سی رہ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے اے خاتون، تو پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا اور اب یہ تمہارے ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے، اس لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں اور وہی آٹا میں یہاں سے نکال رہا ہوں۔ اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے اور اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مہمان کے گھر آنے پہ منہ موٹا کر لیتے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگتا کہ ان کے گھر پہ کوئی مہمان آیا ہے۔ وہ لوگ اس واقعہ سے کچھ سیکھیں اور سمجھیں، جبکہ مہمان بعد میں آتا ہے اور اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں پہلے ہی پہنچا دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور انہیں بھی یہ معلومات دیں۔ آپ کے پیسے نہیں لگیں گے اور انہیں فری میں معلومات مل جائے گی، جس سے آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ ہمیں تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ اگر کوئی
ہوتی ہے۔ مہمان چاہے کوئی بھی ہو، مہمان مہمان ہوتا ہے اور مہمان کی ہمیشہ مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، ایسی نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔